الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 ہیں۔ ان دو آیات میں حق سبحانہ و تعالی نے فرضیت صیام، روزوں کی فرضیت کا حکم جاری فرمایا ہے۔ پہلی آیت وہ فرض کیے جانے سے متعلق ہے، اور روزوں کی فرضیت میں جو حکمت ہے وہ ہے لعلکم تتقون، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت میں روزوں کی تعداد، پھر کون کون روزہ رکھے گا، مریض، مسافر کے اوپر اگر حالات ہوں گے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اگر ایسا آدمی جس کو قوت حاصل نہ ہو کہ روزہ رکھ سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ دوسری آیت میں بیان ہوگا۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے روزہ، تمہارے اوپر لکھ دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ایاما معدودات، گنے چنے دن، فمن کان منکم مریضا، پس جو ہو تم میں سے بیمار، او علی سفر، یا ہو سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی ہے بعد کے دنوں میں اس پر، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ان کے اوپر ہے فدیہ، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، فمن تطوع خیرا، اور جس نے تطوع اختیار کیا، نفل کیا، بڑھا چڑھا کر آگے بڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کی، اپنی حکم سے زیادہ بڑھ کر آگے چلنے کی کوشش کی، فمن تطوع، ضرورت سے زائد پر عمل کرنے کی کوشش کی، فہو خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جو نیکی میں بڑھنے کی کوشش کرے اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم روزہ رکھو یہ زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر کہ تم علم رکھتے ہو۔ اس آیت میں حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، صیام ہے کیا چیز؟ الصیام لغتاً الصوم، صوم کو لغوی اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ کہا جی الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے پینے اور صحبت سے رکنا۔ اچھا، اصطلاحی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک ہر اس چیز سے رکنا جو کہ حلال تھی، کھانے میں سے، پینے میں سے یا بیوی میں سے، اس سے رکنا ہے، یہ کام ہے روزے کا۔ اب یہ وقت کی تحدید کر دی گئی، وقت کی حدود بیان کر دی گئیں کہ روزہ فجر کی نماز کی اذان سے متصل شروع ہوگا اور مغرب کی اذان تک چلے گا۔ حرام کیا کیا ہوگا؟ وہ چیزیں حرام ہو جائیں گی
جو چیزیں حلال تھیں جیسے کھانا پینا، تو پھر یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ جو چیزیں پہلے سے حرام تھیں وہ اور شدت سے حرام ہو گئیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو یہ بخاری کی روایت ہے، جو جھوٹ نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل بھی نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ، اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں ہے اس بات سے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے یا اپنا پینا چھوڑ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معلوم ہوا کہ جو چیزیں ہم نے حلال صورت میں تھیں ان کو حرام قرار دیا، تو اس سے بڑھ کر شدید طور پر ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی پڑے گی جن کا تعلق پہلے سے ہی حرام چیزوں سے ہے، وہ پہلے سے ہی حرام ہے، جیسے غیبت۔ فضائل اعمال میں ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس دو عورتوں کا واقعہ لایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ دو عورتوں نے الٹی کی ہے، رمضان کے دنوں میں قے ہوئی ہے اور اس میں حالت روزہ میں قے ہوئی ہے، تازہ گوشت نکلا ہے، تازہ گوشت نکلا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ قرآن پاک غیبت کے بارے میں کہتا ہے ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ وہ اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، بس تم اس کو ناپسند کرتے ہو، فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اگر کہ مردہ بھائی کا گوشت ہم ناپسند کرتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ جو غیبت کا عمل ہے یہ مفضی الی الفساد ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ اب ہم نے غیبت کو نیا نام دے دیا، ہم کہتے ہیں کہ میں بتلا رہا ہوں، آپ اس سے بچ کے رہنا، آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، نیا نام رکھ دیا ہے، کام وہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ زنا کا عمل انسان کی ذاتی خواہش سے لازم ہے، متعدی نہیں ہے۔ متعدی وہ امر ہے، متعدی کا مطلب ہوتا ہے اپنی ذات سے بات کا آگے نکل جانا، تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا، اور لازم کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی ذات تک رہنا۔ ایک ہے کھانا کھانا، ایک ہے کھانا کھلانا۔ کھلانا یہ متعدی ہے، کھانا خود کھانا یہ لازم ہے، ایک ون وے ہے، ایک ٹو وے ہے۔ اب جب ایک آدمی غیبت کرتا ہے تو اس میں فساد کا عنصر ذرا آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے، آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، کسی سے غیبت کی، کسی شخص کے بارے میں بات کی، وہ بات آگے نقل ہونا شروع ہو جائے گی، اور نہ صرف یہ کہ وہ نقل ہوگی بلکہ اس میں مرچ مسالوں کا اضافہ بھی ہوگا، اور کہا یہ جائے گا کہ کنفرم کر لیجئے گا مجھے تو فلاں نے کہا تھا۔ یہ ہمارے ہاں عام مزاج بن گیا ہے۔ قرآن پاک نے جہاں پر غیبت کو بیان کیا ہے وہاں کہا، سٹارٹ لیا جہاں سے، کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ پھر کہا ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ پھر کہا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، تجسس کسی کی ٹو لینا، تجسس نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ پھر غیبت کی تشریح کی، ظن کو چھوڑ دیا، تجسس کو چھوڑ دیا، غیبت کی تشریح کی، غیبت پر آنے والے عقاب کو، عتاب کو بتایا۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ دیکھیے یہ ایک سیڑھی ہے، اس سیڑھی کے 3 اسٹیپ ہیں۔ پہلا
انسان کے اندر میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور بدگمانی پیدا ہونے سے اس کے اندر ٹوک لینے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے ایسا کیوں کہا، بدگمانی سے یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اور اس کیوں کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی بات، کوئی نقطہ آ جائے، پھر یہ آہستہ آہستہ پھل پکتا ہے، اور جب پک جاتا ہے تو پھر نقل ہوتا ہے، نقل ہوتا ہے تو مفضی الی الفساد ہوتا ہے، اور غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو جاتا جب تک کہ جس کی غیبت کی تھی اس سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ روزے میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ ایک ماہ ہماری ٹریننگ ہے۔ ہمارے ہاں حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حافظ کے لیے احتیاط ہے کہ وہ غصے والوں کے ساتھ غصہ نہ کرے۔ روزہ دار کے لیے کیا کہا کہ اگر اس سے کوئی مخاصمہ کرے، جھگڑا کرے، تو اس سے کہہ دے انی صائم، میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں، نہ لڑے، آگے نہ بڑھے۔ روزے اور حج کے درمیان میں صرف 2 ماہ کا فرق ہے، 2 ماہ 10 دن۔ حج میں اللہ نے کیا کہا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی لڑائی نہیں ہوگی حج میں۔ ہم روزے کی مشقت کو ختم کرنے کے فوراً بعد موسم حج میں داخل ہوتے ہیں۔ دل تو یہ چاہتا ہے انسان کا کہ جی 2 مہینے کے اندر 2 عیدیں آ جاتی ہیں، ذرا سا فاصلہ ہوتا تو ہمارے بجٹ کے لیے بھلا ہوتا، 6 مہینے میں آ جاتی۔ لیکن اسلام کے ہر کام میں حکمت ہے۔ پہلے ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے، پہلے ایام 20 کے روزے تھے۔ ایام 20 کے روزے فرض کے درجے میں تھے۔ کہا گیا ہے کتب علیکم کتب علی الذین من قبلکم، ایام 20 کے روزوں کے بارے میں اور عاشورہ کے روزے کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ یہ پہلے فرائض میں سے تھے۔ پھر جب نبی علیہ السلام کا زمانہ آیا تو باقاعدہ ان روزوں کو جو ایام 20 کے تھے 10 مہینوں کو جمع کر کے 1 مہینہ بنا دیا گیا۔ وہ تھے 13، 14، 15 ہر مہینے کی تاریخیں، ان کو جمع کر کے ایک جگہ کر دیا گیا۔ اب کتنے بنے؟ پورے 30، 3 10 30، 10 مہینے کے روزے تھے رمضان کو ملا کے۔ اب جب یہ 10 مہینے کے روزے اکٹھے ہو گئے تو اس سے مقصود تھا کہ ہم مشقت کر کے اپنی ہمت کو حق سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں، اس طور پر کہ ہمارے اس پورے مہینے میں کوئی غیبت نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی غصہ نہ ہو، کوئی گالی نہ ہو، حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنا سیکھیں۔ یہ ہماری ٹریننگ تھی۔ اس کے فوراً بعد جب ہم نے یہ مشقت کر لی، اس کے فوراً بعد موسم حج شروع ہے، کیونکہ حج کے اندر میں اس سے زیادہ برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ احرام کی پابندیاں لگ جاتی ہیں، احرام میں انسان شکار بھی نہیں کر سکتا، کسی کو شکار کی طرح اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے، اس درخت کے پیچھے ہرن کھڑا ہے، یہ بھی اشارہ نہیں کر سکتا، پابندی لگ گئی۔ تو پھر کیا خیال ہے غیبت کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، دھوکے کے بارے میں، گالی دینے کے بارے میں، غصہ کرنے کے بارے میں؟ تو یہ سب چیزیں تو پہلے سے ہی حرام چلی آ رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو جو کہ انسان کے لیے ذاتی حیثیت میں حلال تھی، ان 3 کو حرام کر کے اس حرام کو جو کہ پہلے سے حرام تھا اور اس کی توثیق کر دی اور اس کو مضبوط کر دیا، اور چاہا یہ ہے کہ بندہ ایسے تقوی کے ساتھ حاضر ہو، لعلکم تتقون، یہ مقصد حیات، مقصد روزہ ہے، مقصد صوم، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایام معدودات، گنے چنے دن۔ کتنے دن ہیں؟ 29 یا 30، 28 نہیں ہے، 31 نہیں ہے۔ فمن کان منکم مریضا، حکم ہے روزے کا، تو اس میں رعایت بھی حق تعالیٰ نے خود دی ہے، اپنی مرضی سے دی ہے۔ تم میں سے کوئی بیمار ہو
اب بیمار، ایک بیمار وہ ہے جیسے ہمارے آپ کا بیمار، ہم بھی اس وقت بیمار ہیں، ہم فارمی خوراک کھانے والے لوگ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مرض اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، معدے کا ہو گیا اور کوئی نہ کوئی دماغ کا ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، مائگرین ہو گیا، الٹا سیدھا، یہ وہ سب کچھ ہم لے کے پھرتے ہیں۔ لیکن ان تمام امراض کے ہوتے ہوئے روزہ منع نہیں ہو سکتا، روزہ اپنی تمام تر فرضیت کے ساتھ قائم رہے گا۔ پھر آپ نے کہا فمن کان منکم مریضا، یہ مریض کون سا ہے؟ ہم نے کہا یہ وہ مریض ہے جس کو قوت نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ انسان کے اندر میں ایک نفس ہے، ایک مفتی ہے، اس مفتی سے پوچھے کہ میرے اوپر جو حالیہ بیماری کا حملہ ہوا ہے کیا یہ متحمل ہے، تحمل رکھتا ہے روزہ رکھنے کا یا نہیں؟ اگر برداشت ہے تو روزہ رکھے، اور برداشت نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے۔ بعض اوقات ہمارے گردوں کے امراض والے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ روزہ نہ رکھیں۔ اچھا، اب اگر روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کیسے معلوم ہوگا کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے؟ نمبر 1، ڈاکٹر یا حکیم وہ کہہ دے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ایسا ہے کہے گا تو کہنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو، غیر مسلم ڈاکٹر کی حیثیت یہاں پر معتبر نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہو، حکیم ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مسلمان ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ مستند بھی ہو۔ عطائی ڈاکٹر نہیں چلے گا، عطائی حکیم نہیں چلے گا، اماں ابا کی شیشیں اکٹھے کر کے اگر حکیم بن کے بیٹھ گیا نہیں چلے گا۔ ماہر ہو، کام سمجھتا ہو، 2 بات۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ خود وہ ماہر ہو، روزہ دار بھی ہو، خود کے اندر میں فسق نہ ہو، فاسق فاجر نہ ہو، خود رعایت تلاش کرنے والا نہ ہو، خود روزہ دار ہو۔ اس کو خود کو جب روزے کی قیمت کا پتہ ہوگا تو سامنے والے کی عدالت کا خود فیصلہ اچھے سے کر سکے گا۔ لیکن اگر خود ہی وہ فاسق فاجر ہے، روزے کے حکم کو وہ حیثیت اپنے سامنے نہیں سمجھتا، عزت نہیں دیتا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی مریض کے روزے کا بھی احترام کرے گا؟ اس کے بعد او اعلیٰ سفر، یا یہ کہ سفر پر ہو، سفر یک طرفہ 48 میل یعنی 77.24 کلومیٹر یک طرفہ، یہاں سے جانا سفر شمار ہوگا۔ ایک آدمی نے یہاں سے اسلام آباد جانے کی نیت کی، نماز قصر کب ہوگی؟ سوال اٹھتا ہے نماز قصر کب ہوگی؟ یہاں سے سفر شروع کیا، پانی سفر شروع کیا، یہاں سے سفر شروع کیا، اب یہاں سے چلنا شروع ہوئے، بحریہ کراس ہو گیا۔ جیسے ہی بعد حاضی الخیم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان، بعد حاضی الخیم، شہر کے مضافات ختم ہونے کے بعد، لیکن اس صورت میں جب کہ نیت طویل سفر کی ہو، 77 یا اس سے زیادہ ہو، تب یہ شرط نہیں ہے کہ وہ 77 کراس کرنے کے بعد قصر کرے گا، نہیں، سفر کی نیت یہاں سے لاہور کی ہے، یہاں سے کوئٹہ کی ہے، یہاں سے اسلام آباد کی ہے، سفر کی نیت طویل ہے، عصر کی نماز کے بعد یہاں سے نکلا، کراچی میں عصر پڑھ لی، یہاں سے باہر نکلا، مغرب کی نماز قریب آئی، جیسے جیسے نماز قریب آتی گئی، مغرب میں قصر ہوتی نہیں ہے، لیکن جب مغرب کی نماز کا وقت داخل ہوگا تو اس کے اوپر قصر کا حکم لگ چکا ہوگا، لیکن نماز مغرب قصر نہیں ہوتی۔ ایسا اگر سمجھ لیں، ایسے نہیں سمجھتے، قرآن سے سمجھ لیں، مغرب کی نماز کراچی سے پڑھ کر باہر نکلا، اس ارادے کے ساتھ ہے کہ ابھی ظہر کی نماز، عشاء کی نماز کا وقت داخل ہوگا، جیسے ہی وقت داخل ہوا اور وہ ابھی 35 کلومیٹر 40 کلومیٹر تک چلا تھا، اس کی نماز قصر ہو گئی، قصر کا حکم لگ گیا، اب وہ قصر کر سکتا ہے۔ ایک بات، مسافر ہے، روزہ دار ہے، ایک روزہ وہ ہے جو کہ ایسا ایک آرام دہ سفر ہے، مثال کے طور پہ یہاں سے جہاز سے گیا
بیٹھا اتر گیا اسلام آباد، تب تو ہو جائے گا، روزہ رکھنا ہے۔ ایک روزہ وہ ہے جس میں مسافر کو حالات کا پتہ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ کے ارادے سے سفر فرمایا، آپ نے رمضان کے روزے رکھے۔ قدید کے مقام پر آ کر آپ کو محسوس ہوا کہ گرمی شدید ہے، ساتھی بے ہوش ہو کے گرنے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی نماز میں باہر تشریف لا کر سب کے سامنے پانی پیا، روزہ توڑا۔ یہ ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے گا۔ سفر شرعی کی مقدار 48 میل 77.24 ہے کلومیٹر۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو قوت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، ان کے ذمے ہے فدیہ دینا۔ فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غنی کی رحمت فرمائے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک افطاری اور ایک سحری کرائے، لیکن یہ مریض کس نوعیت کا ہے، یہ قید لگانی پڑے گی۔ یہ مریض اس نوعیت کا ہے کہ اب اس کو یہ یقین ہے کہ یہ آدمی صحت یاب نہیں ہوگا، اب اس کا ویزا پکا، یہ اوپر جانے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم اس پر لگنے والا ہے، یہ شیخ فانی ہے، اس کو اب روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مثال، ایک آدمی کو ٹیومر دماغ میں پایا گیا، وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کا آپریٹ وغیرہ ہو گیا، سارا سسٹم چل گیا، معلوم ہوا جناب کہ اب ڈاکٹر نا امید ہو گئے، اور 6 مہینے کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ آیا، اس کے دماغ کا زخم بھر گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب رساں نے جو فدیہ دیا تھا روزے کا، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اس کو چاہیے کہ روزے کی قضا بھی کرے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس سے اب روزہ رکھنے کی توقع نہیں ہے، اور وہ اب شیخ فانی ہو چکا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے۔ دو بات۔ تیسری بات، جوان آدمی سفر کا بہانہ کر کے یا بیماری کا بہانہ کر کے روزہ چھوڑ دے، گناہ گار ہوگا۔ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یہاں تک بھی روایات میں ملا کہ ایک آدمی لگاتار ساری زندگی کے روزے رکھے تو فرض روزہ توڑا ہوا روزہ اس کا تکملہ نہیں ہو سکتا۔ تو جناب والا طعام مسکین یہ وہ شخص ہے جو اپنی عزت نفس کو سنبھال کر رکھتا ہے، اور اس کے پاس صرف اور صرف وہی ہے جو یہ کھا سکے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جس نے، اب ایک آدمی ارادہ کرے کہ اس نے کروڑوں مرتبہ استغفار کی اس نیت کے ساتھ کہ حق تعالیٰ میرے روزے معاف فرما دیں، تو وہ روزے اس کے معاف نہیں ہوں گے، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ نماز ہے، اس کا حکم فرض ہے، پورا کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک آدمی نے یہ چاہا، فمن تطوع، نفل کرتا ہے، بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، خیراً، نیکی کے عمل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، فهو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے، اور بڑھ چڑھ کے کرے۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ جھکتا ہوا تولتا ہے کہ میرے ذمہ 25 کلو زکوٰۃ آئی تھی، 25 کلو گندم دینی تھی، 30 دوں گا۔ 30 کیوں دو گے؟ فرض تو 25 تھی، حق تعالیٰ کو دے رہا ہوں، کام آئے گا، میرے کام آئے گا، میری آخرت میں کام آئے گا۔ جھکتا ہوا تولے، بڑھتا ہوا وزن کرے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ۔ فرائض کو نبھانے کے بعد نوافل کے ادا کرنے میں، نوافل ہر طرح کا ہوتا ہے، جیسے مالی نفل ہو، نفلی صدقات، یہ مالی طور پر نفل ہے۔ جسمانی طور پر نفل، روزے رکھنا، زکوٰۃ کا دینا۔ حج فرض تھا، ادا کر چکا، ادا کرنے کے بعد دوبارہ حج کر رہا ہے، یہ نفلی حج ہوگا۔ تو
تو بڑھ چڑھ کر اپنے اعمال کو پیش کرنا، بڑھا چڑھا کر اپنے اعمال کو پیش کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم روزہ ہی رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ایک آدمی فدیہ دینے والے حالات کو نہیں پہنچا ہے اور وہ سفر کی حالت میں ہے یا وہ بیمار ہے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے۔ لیکن اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو رخصت کی اجازت بھی حق تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اگر رخصت پر عمل کرے گا تو اس کے ذمے ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں قضا کرے گا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا، خواتین کے مسائل میں بعض اوقات یا تو ولادت کی وجہ سے یا ماہانہ رخصت کی وجہ سے روزے چھٹتے ہیں۔ اگر ایک عورت 6 دن کے روزے ایک سال میں چھوڑے تو 6 پنجے 30، 5 سال میں ایک پورا رمضان تیار ہو جاتا ہے۔ ان قضا روزوں کی ذمہ داری اس عورت پر تو ہے ہی، اگر شوہر ساتھ نبھائے تو پھر روزے ادا کرنا اس عورت کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ تنہا چلنا مشکل ہوتا ہے تو اس کی ایک سبیل بتایا کرتا ہوں کہ 6 شوال کے روزے رکھ لیے جائیں۔ شوال کے 6 روزے رکھیں، میاں بیوی مل کے رکھیں، میاں کے نفل ہو جائیں گے اور عورت کے فرض مکمل ہو جائیں گے۔ یا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو پسند فرمایا کہ جب میرے اعمال حق تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ ملتا ہے، اور شعبان میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی بہت کثرت فرما دیتے ہیں۔ بہت مناسب ہے کہ ان روزوں کی ادائیگی کی ترتیب بنائی جائے اور بنوائی جائے، نہیں بنائی، نہیں کروائے تو یہ آگے چل کر بہت بڑی تعداد میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ گزارشات پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100